اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے امام کی اقتداء میں نماز کیسے ادا کریں، اس مسئلے میں آج کی ویڈیو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں، مقتدی امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مقتدی کہتے ہیں۔ اور پھر نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جہری نمازیں، ایک سری نمازیں۔ جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے ان کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اور جن میں آہستہ قرات کی جاتی ہے ان کو سری نماز کہا جاتا ہے۔ اب امام کی اقتداء میں مقتدی کیا کیا چیزیں پڑھیں اور کیا کیا نہ پڑھیں۔ پہلے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتداء کی نیت کرے کہ میں امام کی اقتداء میں اللہ کے لیے فرض نماز پڑھ رہا ہوں، مثلا فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے امام کی اقتداء میں۔ تو اقتداء کی نیت مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ اقتداء کی نیت کرنے کے بعد مقتدی تکبیر کہے اللہ اکبر، امام بھی کہے مقتدی بھی کہے۔ پھر اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا تو مقتدی بھی ثنا پڑھے، پڑھ کر کے خاموش ہو جائے۔ امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے گا، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرے گا، اس کے ساتھ سورہ ملائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ امام پڑھے گا، لیکن مقتدی یہ 3 چیزیں نہ پڑھے، بلکہ امام کی قرات کو سنتا رہے۔ یہ جہری نمازوں میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے سری نمازوں میں بھی ہے کہ 4 رکعت میں امام قرات کرے گا لیکن مقتدی قرات نہ کرے۔ سری نماز میں بھی تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا پہلی 2 رکعتوں میں، اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ جیسا تنہا نماز ادا کرنے والا جسے منفرد کہتے ہیں، وہ بھی فرض کی اگر 4 رکعت تنہا پڑھ رہا ہو تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھے گا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، ضم سورہ نہیں ملائے گا، چونکہ پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہے اور دوسری 2 رکعت میں قرات فرض نہیں ہے، تو اس میں دوسری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ منفرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، خاموش کھڑا رہے، جہری نمازوں میں بھی سری نمازوں میں بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ اور اسی طرح یہ جو دوسری آخر کی 2 رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی رکعتوں میں فرض نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہے۔ واجب نماز، نفل نماز، سنت نمازیں، ان میں اگر واجب الوتر کی 3 نمازیں ہیں تو 3 رکعت ہیں تو تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھے گا، منفرد بھی، اور اسی طرح اگر رمضان میں با جماعت اگر نماز وتر ہو تو امام تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کرے گا، لیکن مقتدی تینوں رکعتوں میں خاموش رہے، لیکن دعائے قنوت تو پڑھے گا، تکبیر کہہ کر کے دعائے قنوت تو مقتدی پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ اور ضم سورہ امام کی اقتداء میں کوئی بھی نماز میں نہ پڑھے، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح اب مقتدی اور کیا چیزیں پڑھے گا، وہ تو تکبیرات تو کہے گا،
امام رکوع کی تکبیر کہے، سجدے کی تکبیر کہیں تو مقتدی بھی تکبیرات کہے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہا کرو، اس لیے مقتدی تکبیر کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کی تسبیح مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، لہذا لیکن قوما میں جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے، اور جب امام وللضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا قال الامام وللضالین قولوا آمین، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہا کرو، تو آہستہ سے مقتدی آمین کہے گا، اور قوما میں ربنا لک الحمد کہے گا مقتدی، اور رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھے گا، اور خادہ میں التحیات پڑھے گا، یعنی تشہد پڑھے گا، اور درود آخر میں درود ابراہیم بھی پڑھے گا، تو پوری نمازوں میں قرات کرے گا، پوری تسبیحات کو پڑھے گا مقتدی، سوائے قرات کے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، صرف یہ 3 نہیں پڑھے گا، اس کے علاوہ نماز میں پوری تسبیحات کو مقتدی بھی پڑھے گا، یعنی رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور التحیات، یہ ساری چیزیں مقتدی بھی ادا کرے گا۔ تو یہ امام کے ساتھ مقتدی اقتداء میں کیسے نماز ادا کرے، اس کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ